خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ شرف شریف، پرنسپل ایجوکیٹر بھارت کیمپس گجرات، صدر احترام پروفیسر بابر اقبال صاحب، جناب محترم قبلہ سید عثمان شاہ صاحب، خاور بشیر بٹ صاحب، جناب محترم محمد شکیل جندوہ صاحب، پروفیسر فیض صاحب، دیگر قابل اور بطور خاص آج کے مہمان خصوصی خطیب خصوصی حضرت علامہ عبید احمد جلالی صاحب، اللہ کریم یہ حسین محفل، حسین تقریب، بابرکت محفل پاک اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وقت بڑا ہی تنگ ہے، خطاب بھی بڑا مفصل ہو چکا ہے، لیکن اب چونکہ حکم ہے تو حکم کی تعمیل ضروری ہے، تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں گوشتگزار کروں گا۔ میں امید کروں گا کہ آپ سب حضرات میری بات کو سمجھنے کی اور اس کو پلے باندھنے کی اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی آپ کوشش فرمائیں گے۔ یہ پروگرام تزم جمیل گجرات کے زیر اہتمام منعقد ہے۔ آستانہ عالیہ شرف شریف حضرت میاں جمیل احمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس سلسلے کا آغاز کیا اور یہ ایک تحریک پیدا کی لوگوں کے اندر کہ اپنی مساجد کے اندر یہ دن مناؤ، کون سا یوم مجدد الف ثانی۔ کیوں یہ دن مناؤ؟ تاکہ ہم اپنے اکابرین سے آگاہ ہو سکیں کہ ہم تک دین اسلام کیسے پہنچا ہے، کن لوگوں نے پہنچایا ہے، کن ہستیوں نے دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ ان ہستیوں کے ہمیں نام بھی یاد ہونے چاہیے اور ان ہستیوں کی خدمات بھی یاد ہونی چاہیے اور ان ہستیوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے رہنا چاہیے اور ان سے سبق بھی لینا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے برائی کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، فحاشی اور یانی کے خلاف، شیطانیت کے خلاف کس طرح سے آواز اٹھائی اور علم بلند کیا۔ علامہ اقبال نے بات کہی تھی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ انگریزوں کی سازش تھی جس کو علامہ اقبال اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا سادہ سی بات کروں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے۔ مجدد کا معنی ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا، الف کا معنی ہے ہزار، ثانی کا معنی ہے دوسرا، یعنی دوسرے ہزارویں سال کے اندر جس نے دین کو زندہ کیا ان کو ہم کہتے ہیں مجدد الف ثانی۔ ایک گل تمہیں یاد رہے گی جی؟ انشاءاللہ بہت رہیں بولے گا جی۔ آپ پر بات سب چول ہے تو لنگر شریف ہے، اسی نا ہل گیا لنگر کھان واسطے۔ میری گل مائنڈ نہیں کرنی، محسوس نہیں کرنی گل، اگر کر بھی لو کہ کوئی خیر ہی ہے، جنی گل محسوس کرو کہ محسوس ہوئے گی کہ سب لوگ کرنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مجدد کا معنی کیا ہے، آپ میں سے کوئی اگر بول سکے تو؟ تجدید کا نہیں، میں نے کیا معنی کیا؟ میں نے زندہ کرنے کا، میں نے معنی کیا ہے الف کا معنی کیا ہے؟ الف اے پیچھے بیٹھے حضرات، الف کا معنی کیا ہے جی؟ کسی جو کرو نہ کہ پیچھے بیٹھے بولنے کی۔ الف کا معنی کیا ہے جی؟ ثانی کا معنی کیا ہے؟ دوسرا۔ دوسرے ہزارویں سال کے اندر جس ہستی نے دین کو کیا کیا؟ زندہ کیا، تجدید کی دین کی، دوسرے ہزارویں سال کے اندر۔ اب یہ دوسرا ہزارواں سال کیسے بنتا ہے تھوڑا سمجھ لیں۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 971 ہجری میں آپ پیدا ہوئے،
14 شوال 971 ہجری اور آپ کا سن وفات ہے 1034 ہجری 28 صفر المظفر، یہ مہینہ سفر کا ہے، 28 صفر المظفر 1034 ہجری۔ اس وقت جو سن چل رہا ہے وہ ہے 1443 ہجری اس وقت چل رہا ہے، یعنی آج سے کوئی 400-500 سال پہلے یہ ہستی دنیا کے اندر آئی جن کو ہم کہتے ہیں مجدد الثانی۔ اور بڑا خوبصورت خطاب فرمایا حضرت علامہ عدیل احمد جلالی صاحب نے، نام بھی جلالی ہے، نسبت بھی جلالی ہے، خطاب بھی جلالی ہے۔ اللہ کریم ان کے علم میں، ذوق میں، شوق میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ کریم انہیں صحت بھی عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مجدد الفسانی اور مجدد دو ہوئے، ایک ذکر کر رہے تھے حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، بس دو جملوں کے اندر یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی مجدد ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ آپ بھی مجدد ہیں۔ ان دونوں نے دین کو زندہ کیا، کس طریقے سے؟ اب جملہ سنیے گا ذرا، اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو نبی کا عشق نہ ہوتا، اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو نبی کا عشق نہ ہوتا، اور اگر مجدد الفسانی نہ ہوتے تو نبی کا دین نہ ہوتا۔ یہ کام کیا ہے ان دونوں مجددوں نے۔ مجدد الفسانی، آپ کا اصل نام ہے شیخ احمد سرہندی، انڈیا کے علاقے سرہند کے اندر آپ پیدا ہوئے، اس نسبت سے آپ کو سرہند کہا گیا۔ آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے فاروقی، یہ کیوں لگتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 26 واسطوں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں سے۔ اب آپ نے کام کیا کیا، دین کو زندہ کیسے کیا، یہ ذرا بات سمجھنے والی ہے۔ دو بادشاہوں کے نام، جو کہ وقت بڑا تھوڑا ہے، میں کوشش کروں گا آپ کو جلدی سے کوئی بات سمجھا سکوں۔ دو بادشاہ ہیں، ایک کا نام ہے اکبر بادشاہ، ایک کا نام ہے جہانگیر بادشاہ۔ باپ بھی گمراہ ہوا اور بیٹا بھی ابتداءً گمراہ ہوا، یعنی اکبر بھی گمراہ تھا اور اس کا بیٹا جہانگیر بھی گمراہ تھا۔ کیسے؟ اکبر بادشاہ نے ایک نیا دین گھڑا، ایک نیا دین وضع کیا، ایک نئے جھوٹے دین کی بنیاد رکھی، دین اسلام کی مخالفت میں، دین اسلام کو ختم کر دیا۔ وہ جھوٹا دین کیا تھا، اس کی تھوڑی سی پکچر تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو سمجھیے گا ذرا۔ اگر وہ دین چلتا رہتا معاذ اللہ تو آج شاید ہم تک دین اسلام نہ پہنچ پاتا، اگر وہ دین چلتا رہتا۔ کیا دین تھا وہ؟ اکبر بادشاہ نے دین یہ گھڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کی بنیاد یہ ہے جی، یہ کلمہ طیبہ، بولو کہ صحیح نا، یہی بنیاد ہے نا، کسی گھبرا کے نہیں گئے ہیں جی۔ ابھی یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مولوی دو مولوی جان چھڑتے ہیں کہ نہیں جان چھڑتے، اور بندے گھبرا بھی جاتے ہیں نا جی۔ اس کلمہ طیبہ، یہ کلمہ طیبہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اکبر نے اس کلمے کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ نیا کلمہ متعارف کروا دیا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ استغفر اللہ بعد اللہ۔ اس نے کہا اکبر یعنی محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا کلیتاً انکار کر دیا، قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، کلمہ طیبہ ختم کر دیا گیا۔ اچھا، پھر مسجدیں بند کر دی گئی، مسجدیں گرا دی گئی، مندر تعمیر کر دیے گئے، گائے کا ذبح کرنا حرام قرار دے دیا گیا، شراب حلال کر دی گئی، اور السلام علیکم کی جگہ پر اللہ اکبر کہنے کا حکم، آرڈر جاری کر دیا گیا اکبر بادشاہ کی طرف سے کہ کوئی کسی کو سلام نہ کہے، السلام علیکم نہیں کہنا، اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور اللہ اکبر بھی وہ کہتا تھا، اللہ کے بعد جو اکبر ہے وہ میرا نام ہے، استغفر اللہ۔ کچھ آپ کو اندازہ ہو گیا؟ اگر یہ دین ہوتا
تو آپ مجھے بتائیں نسلیں نسل در نسل لوگوں کا دین تباہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ جی بولو تو صحیح نا. یہ دین اسلام ہمارے پاس آج نہ ہوتا، مسجدیں نہ ہوتی، مدرسے نہ ہوتے، قرآن پاک نہ ہوتا، حدیث پاک نہ ہوتی، اذانیں نہ ہوتی، قال اللہ قال رسول کی صدائیں نہ ہوتی، اور سب سے بڑی بات، گمراہ ترین بات وہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا. اکبر بھی سجدہ کرواتا اور اس کا بیٹا جہانگیر بھی سجدہ کرواتا. اب اس کی بد نصیبی کہیں یا اس کی خوش بختی کہیں اکبر کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر کی، کہ اس نے جہانگیر نے حضرت مجدد الثانی کو اپنے دربار میں طلب کر لیا. جب طلب کیا تو کہا مجھے سجدہ کرو. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو ٹوک انداز میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. فرمایا سجدہ کس کے لیے ہے؟ مٹھے بولتے ہوئے جی بولو تو صحیح نا، سجدہ کس کے لیے ہے؟ گونج آنی چاہیے. سجدہ کس کے لیے ہے؟ پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی حلال رہا. ہماری شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دے دیا گیا. اب جب مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انکار کیا، وہاں بیٹھے ہوئے کچھ درباری مولویوں نے کہا جو اکبر کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے، جی میں جی ملانے والے تھے، جی حضوری کرنے والے تھے، او کے سر یس سر کرنے والے تھے، انہوں نے کہا حضرت مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے حضور جان کا خطرہ ہے، آپ کا سر اڑا دیا جائے گا، سجدہ کر لیں ورنہ جان چلی جائے گی. جان بچانے کے لیے تو شراب کا گھونٹ بھرنا بھی حلال ہو جاتا ہے، جان بچانے کے لیے. اب مسئلہ چونکہ جان کا ہے، جان بچائیے اور گردن جھکا دیجئے. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سر وہ جھکائے جسے جان پیاری ہو. کونی کون سمجھ آئی میرا جی؟ چپ کر کے بیٹھے ہو، لنگر کا انتظار میرا کر رہے. جان جس کو جان پیاری ہو، سر وہ جھکائے جس کو جان پیاری ہو. مجھے جان نہیں پیاری، جان سے بھی زیادہ ایمان. جان تو دے سکتا ہے مگر ایمان نہیں دے سکتا جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے. اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. مجدد کو جہانگیر کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. گردن اڑانی ہے اڑا دے، تلوار چلانی ہے چلا دے، پھانسی کے پھیلے پہ لٹکانا ہے لٹکا دے. یہ سر جھکے گا تو صرف بولو کہ صحیح نا، سر جھکے گا تو صرف. یہ ہے مضبوط ایمان، پاورفل ایمان، طاقتور ایمان. آج اسی ایمان کی کمی ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو 2 ٹکے پہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو چند روپوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے رشوت دے دیتے ہیں، سود کھا لیتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جھوٹ بول لیتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اپنی عزت بچانے کے لیے دین کو، ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، ایمان کو نیلام کر دیتے ہیں. آج ہمارے گلی محلوں کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے غیر شرعی غیر اسلامی کام ہو رہے ہیں. ہماری رگے ایمان نہیں پھڑکتی اور ادھر مجدد الثانی ہے بھرے دربار میں، جابر بادشاہ کے سامنے، جہانگیر کے سامنے وہ دین جو 2 پیڑھیوں سے چلا آ رہا تھا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ وہ دین جو جھوٹا دین، باطل دین، گمراہ دین 2 پیڑھیوں سے چلا آ رہا تھا. یعنی مجدد الثانی ایک بادشاہ سے ٹکر نہیں لے رہے، 2 بادشاہوں سے ٹکر لے رہے، 2 درباروں سے ٹکر لے رہے ہیں. اکبر سے ٹکر لے رہے ہیں، جہانگیر سے ٹکر لے رہے ہیں. آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے،
جب آپ جیل میں جاتے ہیں تو جیل جیل نہیں رہتا، آستانہ بن جاتا ہے۔ وہاں ہو کی ضربیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا نقش قیدیوں کے گمراہوں کے دلوں کے اوپر نقش کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے نقش بند۔ نقش بند کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا نام دلوں پر نقش کرتے ہیں، اور جس کے دل پر اللہ کا نام نقش ہو جائے وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے چند ٹکوں پہ بک سکتا ہے؟ اب قلعہ گوال یار جس کے اندر حضرت مجدد پاک کو قید کیا گیا تھا، وہاں قرآن کی صدائیں ہیں، حدیث کی آواز ہے، وہاں نوافل پڑھے جا رہے ہیں، وہاں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، وہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور ادھر ہیبت خان جو حضرت مجدد پاک کا مرید تھا، اس ہیبت خان نے جہانگیر کے ساتھ جنگ کی ہے، اس جنگ کے اندر جہانگیر گرفتار ہو گیا ہے، اور ادھر ہیبت خان نے اپنے پیر و مرشد حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خط لکھا ہے کہ حضور جہانگیر میری قید میں ہے، آپ تخت پر بیٹھ سکتے ہیں، اقتدار سنبھال سکتے ہیں، دربار آپ کا ہے، آپ تخت پر بیٹھیں اور دین اسلام کو نافذ کریں۔ مجدد پاک نے وہاں سے خط لکھا اپنے مرید ہیبت خان کو اور فرمایا ہیبت خان تو مرید تو میرا ہے پر مجھے سمجھ نہیں سکا، میں تخت پہ میری منزل تخت نہیں ہے، میں تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، تخت پہ جہانگیر ہی بیٹھے گا، میں تو جا کے پھر اپنے آستانہ عالیہ سرہند شریف کے مصلی پہ بیٹھوں گا، منبر پہ بیٹھوں گا، مسجد میں بیٹھوں گا، تخت کے اوپر بولیے جہانگیر ہی بیٹھے گا، اور جہانگیر ہی میرے مصطفیٰ کریم کے دین کو نافذ کرے گا، لاگو کرے گا۔ میرے معزز اور محترم سامعین، وہ جہانگیر جو کہ پہلے آپ کا دشمن تھا، مخالف تھا، اب حضرت مجدد الثانی کا مرید ہو گیا۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ بولیے جہانگیر کیا ہو گیا؟ حضرت مجدد الثانی کا مرید ہو گیا، گر کے قدموں پہ قربان ہو گیا، پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گیا۔ وہ دین جو اصل دین تھا اس دین کو پھر نافذ کیا حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اصل حالت میں، کیونکہ جہانگیر کو حضرت مجدد الثانی کی عظمت کا پتہ چل چکا تھا، آپ کی عظمت جان چکا تھا، اور اس نے پھر کہا حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کا آرڈر جاری کیا۔ آپ نے وہاں سے جہانگیر کو خط لکھا کہ جہانگیر مجھے رہائی نہیں چاہیے، مجھے میرے مصطفیٰ کا دین چاہیے، مجھے آزادی نہیں چاہیے، ایسی آزادی کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں، پہلے میرے مصطفیٰ کا دین نافذ کر، جب دین نافذ ہو جائے گا میں جیل سے باہر آ جاؤں گا۔ پھر دین اس نے نافذ کیا اور اس نے عرض کیا حضور آپ حکم دیتے جائیں، حکم آپ کا ہوگا، اور آپ کے حکم کو جاری کرنا اور نافذ کرنا یہ میرا کام ہوگا۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اسی لیے مجدد کہا گیا کہ وہ دین جو اکبر بادشاہ نے چلایا تھا، جس کے بارے میں اس کے درباری ملاؤں نے کہا تھا اے اکبر بادشاہ یہ دین 1000 سال تک چلے گا، مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اخلاق کی طاقت سے آپ نے وہ دین جو انہوں نے بنایا تھا 1000 سال تک چلانے کے لیے، آپ نے اس دین کو ختم کر کے، اس دین کو گرا کے دین اسلام کو نافذ کر دیا۔ آج اگر ہمارے پاس پاکستان ہے تو اس کی بھی وجہ بولیے کون ہے؟ حضرت مجدد الثانی۔ یہ آپ کا صدقہ ہے، یہ آپ کے طفیل ملا ہے، آپ کی عظیم سیرت اور آپ کی عظیم سوانح حیات کی وجہ سے ہمیں یہ پاکستان ملا ہے۔ تو پاکستان اولیاء کا فیضان ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی پہلی اینٹ جس مرد حق نے رکھی ہے وہ مرد قلندر مجدد الثانی۔ دو قومی نظریہ اس کی بنیاد پر پاکستان بنا، اور دو قومی نظریہ کے بانی بھی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، کیونکہ اکبر نے اور جہانگیر نے تو سب کو ایک قوم بنا دیا، ہندو بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی، یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، باقی قومیں آپس میں مسلمان، باقی قومیں آپس میں بھائی نہیں ہو سکتی، ہاں اگر کوئی مسلمان ہوگا تو وہ ہمارا بھائی ہوگا۔
میں آخر میں صرف ایک چھوٹا سا پیغام دے کر اپنے چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا. آپ بھی اپنے اندر اتنی پاور پیدا کریں، ایک تو خود برائی سے بچیں اور دوسرا برائی کے خلاف کم سے کم آواز تو اٹھائیں. جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، جتنا آپ کا دائرہ کار ہے، اٹھائیں گے آواز آپ انشاءاللہ. نیکی کو پھیلائیں اور برائی کے خلاف آواز اٹھائیں. اب بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان بیگی، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو. جتنی ایک آپ کی آواز ہو سکتی ہے. نوکے ثنا پہ کس نے لیا خدا کا نام، یہ کون تھا جو موت کو شرمندہ کر گیا. جان کی پرواہ نہ کریں، مسلمان ہے ہی وہ خالص مسلمان، پکا مسلمان، سچا مسلمان ہے ہی وہ جو جان کی پرواہ نہیں کرتا. جان جاتی ہے جائے، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں ٹوٹ جائیں، یارانے ٹوٹتے ہیں ٹوٹ جائیں. اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ نہ ٹوٹے. بولیے نا، اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ نہ ٹوٹے. اسلام کے ساتھ اپنی یاری پکی کریں. اسلام ہی دنیا کے اندر بھی کام آنے والا ہے اور اسلام ہی آخرت میں بھی کام آنے والا ہے. اللہ کریم اس محفل کو قبول فرمائے. وما علینا